کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں گے، جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے انتخاب کیا۔ قل انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دو کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ مال اور اولاد فتنہ تب بنیں گے جب مال کو اچھی جگہ خرچ نہیں کیا جائے گا، اور اولاد فتنہ تب بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اگر وہ عمل کرے گی تو پھر وہ اولاد وہ فتنہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے مال کو دین کی سربلندی کے لیے جس جگہ دین کو ضرورت ہو اس جگہ یا جس جگہ دین نے حکم دیا ہو اپنے مال کو ہم خرچ کریں گے تو ہی ہمارے لیے وہ مال اصل میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور یہ مال و دولت انسان پوری زندگی اپنا مال کماتے کماتے دنیا سے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہرس اتنی مال کی کہ قبر تک مال کی ہرس بندے کو پہنچا دیتی ہے، لیکن مال سے انسان کا پیٹ بھرتا ہوا کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ وہ بندہ جو مال کرتا ہوا قبروں تک پہنچ جاتا ہے، مال کی ہرس سے وہ قبروں تک پہنچ گیا، لیکن مال کی ہرس اس کی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو مال کرتا ہے، ایکم مالی مالی مالی، محبوب فرما رہے ہیں کہ اصل میں بندے کا مال، یہ جو کہتا ہے کہ ہائے میرا مال، اصل میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اصل میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا پیا اور ہضم کر لیا۔ اصل میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ اور تیسرا مال اس کا وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اور ان مال و دولت سے زیادہ بڑھ کر فائدہ مند مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا گیا ہے۔ آج کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کی خواہش یہی ہے کہ میں اتنا مال و دولت جمع کروں کہ گاڑی تک پہنچ جاؤں۔ اگر گاڑی والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا مال و دولت خرچ جمع کروں کہ میں ایک کے بدلے بڑی گاڑی لے سکوں۔ پھر بڑی گاڑی سے گاڑیاں تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر مکان سے بڑی عمارت تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر بڑی عمارت سے بڑے محل تک بات پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو یہ مال کی ہرس، مال و دولت کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام و افعال کو دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنا جو مال و دولت خرچ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس میں کہیں شریعت کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جا رہی۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارا یہ مال و دولت خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے، لیکن ہم ہزاروں کیا لاکھوں روپیہ اپنے بچوں کی شادیوں پر ایسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ ناچ گانوں میں اور ڈھول کی تھاپوں پر ناچتے ہوئے پر اپنے ہزاروں روپوں کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ولیمے کی بات کی جائے تو ولیمے پر بھی صرف اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، ناک محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپے پھر تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اسی شادی بیاہ میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جہاں وہ پیسے، چند پیسے، کوئی لاکھوں نہیں، کوئی ہزاروں نہیں، چند روپے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے دینے کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت ہمارے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں۔ جب نکاح کا وقت آیا تو نکاح کے لیے جب فیس دینے کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر ہمارے پاس لاکھوں ہزاروں نہیں ہوتے۔ کیوں کہ نکاح پڑھانے والے نے وہ چند روپے لے کر کوئی اچھے کپڑے پہن لے گا، اچھی دستار پہن لے گا، کھانا کھائے گا، نماز پڑھائے گا، جو اس کو طاقت ملے گی ان پیسوں سے
وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا اور پھر اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال و دولت ہمارا اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں ایسے موقعوں پر بہت زیادہ باتیں کرنا بھی آتی ہیں۔ پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچی اور بچے کا نکاح ایسی جگہ کریں جہاں پہ جناب اگلا ہمارا رشتہ دار وہ بڑے مال و دولت والا ہو، لیکن نکاح پڑھانے کے لیے کوئی فقیر ہی ہو جو جناب نہ کوئی بات پوچھے نہ کوئی بتائے، بس ہمارا کام بن جائے، وہ اپنے گھر کو جائے، ہم اپنے گھر کو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینے کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم دنیا داری کی باتوں کو چھوڑ کر سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار بھی ہم ہی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مال و دولت ہمارا ایسی جگہ جا رہا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والا اچھے کپڑے پہنے گا، سر پہ دستار خرید لے گا، یا گھر میں بچوں کے کھانے کا انتظام کرے گا، اور پھر وہ آ کر مصلی رسول پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگائے گا، نماز پڑھائے گا۔ تو اس کا نماز پڑھانا، اس کے بدن پر پہنے ہوئے کپڑے اگر وہ آپ کے چند پیسوں کی وجہ سے ملے ہیں تو یہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی عطا کیا جائے گا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارا مال و دولت کہیں ایسی جگہ خرچ کیوں ہو رہا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، جہاں ناچنے والوں کو گھر میں لایا جائے اور لاکھوں ہزاروں لٹا دیے جائیں، لیکن جب دلہا صاحب مسجد میں نوافل ادا کرنے کے لیے آئیں اور جناب آنکھیں بند کیے مسجد سے چپکے سے نکل جائیں، کیونکہ اب مجھے مسجد کے گلے میں چند روپے ڈالنے پڑیں گے، کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ جو ہونے ہیں۔ اسی لیے ایسی جگہوں میں خرچ کرتے ہوئے پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں ایک چھوٹا سا تجزیہ، ایک چھوٹا سا آئینہ ہے جو ہم نے آج دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر ہماری فوتگی اور اصال ثواب کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی آج جو اصال ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، شاید کہ آج وہ بھی اصال ثواب کے لیے نہیں رہا، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی برادری میں رشتہ داروں میں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے بڑے بڑے پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں دور دور تک اصال ثواب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اصال ثواب جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حکم دیا، دعا مانگنا اور اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کر، کچھ پڑھوا کر اپنے مرنے والوں کے لیے اصال ثواب کرنا، اور جو اصال ثواب کھانا جس کے لیے بنایا جاتا ہے، اصال ثواب کی نیت سے آج اس میں شاید ہی کہ وہ لمحے یا وہ موقع کم ہو تو ہم صرف اور صرف اصال ثواب کی نیت سے ہم اس کو بنا کر تقسیم کرتے ہوں۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، ان کا مرنے والا مر گیا، ان سے کھانا ہی نہ پورا نہ ہوا۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر کسی کے گھر سے ایسے موقع پر کوئی کھانا کم پڑ جائے تو پھر لوگوں کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں، تو وہ بیچارہ جو پہلے ہی غم زدہ ہے، پہلے ہی غموں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو فکر یہی ہوتی ہے کہ میں نے برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو ہم ایسی رسموں میں خود پڑھ کر ہی خود ہی اپنے گلوں میں وبال ڈال رکھا ہے، ہم نے خود ہی اپنے لیے پریشانیوں کے انبار کھڑے کر رکھے ہیں، خود ہی ہم ایسے گھیرانوں میں گھر چکے ہیں کہ آج ہمارا نکلنا اس میں سے دشوار ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آج ہم خود اپنے تہی کوشش کرتے ہوئے ایسے کاموں سے رک جائے کہ جس میں ہم بھی مشکل میں ہوں، اور ہمارے محلے میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو آج کر لیں گے، وہ برادری والا بیچارہ غریب جو صبح لے کر شام تک مزدوری کرے اور شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالے، اور پھر جب ایسا موقع اس کے پاس آئے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہو، لاکھوں کا دہیج خریدے، پھر کھانے کا بھی انتظام کرے، اور پھر جب اس کے نکاح کے لیے جایا جائے، پھر جناب اب پورے محلہ کا پورا گاؤں وہاں امٹ جائے، اور پھر اس کا کھانا ختم بھی ہو جائے، پھر اس کو بھی باتیں سننا پڑتی ہیں، اور ہماری زبانیں پھر بھی نہیں تھکتی ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں اس کا ساتھ دیا جائے، اور ہم جناب وہاں جا کر اپنے ہی دھن میں اور اپنے ہی انداز میں نہ شادی بیاہ کا ماحول دیکھا، نہ خوشی غمی کا ماحول دیکھا، اور جو اپنے من میں آیا ہم وہی کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر آج ہم جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، پریشانیوں کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ہماری ہی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خود کے کرتوت اور خود کے قوانین ہے۔
جو آج ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ ہماری شادیاں ہمارے لیے بربادیاں نہ بنتی، آج یہ ہمارے لیے غموں کے ماحول جو ہے وہ اور غمگین نہ ہوتے۔ اگر ہم شادی بھی کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے تو اللہ اس میں بھی برکت ڈالتا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ آج ہم احسان ثواب کرتے ہیں تو احسان ثواب کا جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، کچھ خرچ کرتے، کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرتے، تو پھر ہی ہمارے ان مرنے والوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے اصل میں حقیقی معنی پر وہی فائدہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ کے باپ بھی صحابی ہیں۔ جب آپ کی والدہ محترمہ کا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت سعد اس وقت وہاں اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ کے کام کاج کے معاملے میں وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں کا جب انتقال ہوا تو میں اس وقت یہاں اپنی ماں کے پاس موجود نہیں تھا، تو میں آج اپنی ماں کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں احسان ثواب کی نیت سے۔ اگر میں کچھ خرچ کروں یا رسول اللہ اس کا ثواب میری ماں تک پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچے گا؟ محبوب نے فرمایا کہ اے سعد، تو اپنی ماں کے نام سے احسان ثواب کی نیت سے جو کچھ بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب تیری ماں کو عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میرا وہ فلاں باغ، پھلوں والا باغ، وہ میں نے اپنی ماں کے احسان ثواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں نے اس کو وقف کر دیا۔ پھر دوسری کسی بات میں بھی اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے لیے احسان ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ محبوب نے فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کنواں ہے، وہ میں نے اپنی ماں کے احسان ثواب کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اب ہمیں بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے، اب یہ حدیث پاک واضح ہمیں بتا رہی ہے کہ احسان ثواب کا طریقہ کار کیا ہے۔ احسان ثواب کا طریقہ کار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کچھ وقف کرنا ہے۔ جہاں کسی چیز کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آج کل ہم مدارس میں، مساجد میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جا کر وہاں وقف کرتے ہیں۔ مدارس میں پڑھتے ہوئے ان بچوں کے لیے کچھ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لنگر میں جا کر حصہ ڈال دیتے ہیں، یا کسی مدارس والوں کو زمین کی، اینٹوں کی، بجری، سریا یا ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اپنے مرنے والوں کے لیے وہاں پر ایسی چیزیں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم پتہ نہیں خوشی کا ماحول ہو یا غمی کا ماحول ہو تو ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہم ہی خود اس میں سے نکلتے ہوئے بڑی مشکل سے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے کہ میں نے فلاں پھلوں والا باغ، یہ نہیں کہا کہ فلاں باغ، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ باغ کام کا نہ رہا ہو، ان درختوں پر پھل لگتا بھی ہو کہ نہ لگتا ہو، لیکن وضاحت ضرور کی یا رسول اللہ فلاں پھلوں والا باغ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ اجڑا ہوا یا بیکار یا بے سود نہیں، بلکہ جو ان کے پاس اچھا ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، جو ان کے پاس قیمتی سے قیمتی شے ہوتی۔ اور آج ہمیں مسجد کی جھولی میں چندے میں کچھ ڈالنا بھی ہو تو ہم جناب ایسا نوٹ نکالتے ہیں جناب بڑا بوسیدہ ہو اور چھوٹا ہو، اور ختم پاک میں کچھ رکھنا پڑ جائے تو بعض دفعہ ہمیں بھی ملتے ہیں ایسے نوٹ جن کے نمبر ہی نہیں ہوتے، یا آدھا کٹا ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ہم کون سا نکال رہے ہیں، وہ جو ہمارے کسی کام کا نہ ہو۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کو، صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑے کہ مسجد کی جھولی آ رہی ہے یا مدارس کے لیے مسجد میں یا کہیں اعلان کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑے کہ ہمارے پاس چھوٹا نوٹ کون سا ہے اور پھر چھوٹے میں سے بوسیدہ کون سا ہے۔ یہ نہ ہو، جب اللہ سے مانگے تو بڑے سے بڑا مانگے، اچھے سے اچھا مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے، لیکن جب خدا کے نام پر دینے کی باری آئے تو پھر ہم چھوٹا کیوں دیں، بوسیدہ کیوں دیں، پھر ایسی بات ہم کیوں اللہ کے سامنے رکھیں۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ہمارے بزرگوں نے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، ولیوں غوث و قطب و ابدال نے یہ کاموں پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے جب ہم جائیں گے، ہمارا نبی راضی ہوگا تو ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔